السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا جد الحسن والحسین سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تُساں بھی پڑھ لو سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کاملان را رہنما گنج بخشی مشہور آپ کی ہم پہ کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم خواجہ امیر الدین ولی کتب عالم پناہ حال ما غریباں ہو خدا را یک نگاہ ایک نعت شریف دے ایک شعر یا دو شعر پڑھیں گا اسے محبت نل سنوں گے لطف ہے توجہ ہے تھوڑی میرے بارے اللہ اکبر کرم ہے آل نبی کا کہ میں حسینی ہوں میرا پختہ کہ میں حسینی ہوں میرا ایمان ہے پختہ کہ میں حسین فقیر جب سے بنا در بطول کا میں فقیر جب سے بنا در بطول کا میں ہوں بادشاہ
سے اچھا کہ میں حسینی ہوں بادشاہوں سے اچھا کہ میں حسینی ہوں محسوس کرو نا لطف لے کے سنو ہوں بادشاہوں سے اچھا کہ میں حسینی ہوں قبر میں نکیروں نے گر سوال کیا تو جواب میں کہنا کہ میں حسینی ہوں اوتے تُساں کی بولنا ہے ایتھے نہیں پہ بول دے چلو شعر نہیں سمجھ آ رہا یا آ رہا ہے ایڈا مشکل تے نہیں ہے نا آقا حسین پاک دا نہ آ رہا ہے حسینی اسی سارے ہاں تو ایک باری مسکرا کے سبحان اللہ تے بندہ بول ہی سکتا ہوں بادشاہوں سے اچھا کہ میں حسینی ہوں میرا ایمان ہے پختہ کہ میں حسینی ہوں میرا ایمان ہے پختہ کہ میں حسینی ہوں کرم ہے اول نبی کا کہ میں حسینی ہوں انتہائی واجب الاحترام بزرگوں دوستو عزیز ساتھیوں آئیدی خوبصورت محفل محترم ملک منیر مرحوم انہاں دے سالے ثواب واسطے انعقاد پذیر ہے بچیاں نے اس بڑی خوبصورت محفل دا انتظام کیتا اپنے والد دی روح دی سالے ثواب واسطے جس دن اندر میں بھی حاضر ہاں تساں بھی تشریف فرماؤ دعا کرو اللہ کریم اس محفل پاک نو جی اللہ اکبر اللہ سب دی حاضری قبول فرما کے اس محفل نو مرحوم واسطے تواڈے واسطے میرے واسطے سارے واسطے بخشش و نجات دا ذریعہ بنائے آمین آکھو جا تساں تشریف فرماؤ اشالے ثواب دی محفل ہے کوئی زیادہ لمبے چوڑے واز دا میں ارادہ نہیں رکھ دا یہ دینی محفل ہے بنیادی دو گلنا ذہن چ رکھو بجدوں بھی کل دی محفل ہوئے ساتے دی چلیسویں دی سالانہ ختم پاک دی محفل ہوئے نا ان محفلوں دے صرف دو مقصد ہوں دن بنیادی طور تے میرے ناقص جے علم دے مطابق پہلا مقصد ہی ہوندہ ہے مل بیٹھ کے جدوں اکٹھے ہونے ہیں ذکر اذکار کر کے قرآن پاک دی تلاوت کر کے درود پاک پڑھ کے اللہ دا نام لے کے مرن والے دی روح نو ایصال ثواب کرنا اور او دے واسطے بخشش دی دعا کرنا بات سمجھ رہے ہو اجڑا کل ساتا چلیسواں ہے نا ساڑھا مقصد ہے مل بیٹھ کے مرن علی واسطے بخشش دی دعا کیتی جائے کل ساتا چلیسواں لوگ اعتراض کردن ویکھو جی کل ساتا چلیسواں نہ نبی دا عمل ہے نہ صحابہ دا عمل ہے نہ اہل بیت دا عمل ہے تساں کی تو کر لے اے تساں کھاون واسطے پروگرام پڑھلیاں بنایا ہے نا کل ساتا نبی جدوں نہیں کیتا نبی دے صحابہ نہیں کیتا تساں کیوں پہ کر دے ہو بات سمجھ آ رہی تو انہوں کوئی نہیں آ رہی
بنیادی گل یہ ذہن چ رکھنی ہے بھائی اے کل ہے تیسرا دن، ستواں دن، اے تاریخ ہے، اے ایک ٹائم مقرر کیتا جاندا ہے۔ جو ساڈا مقصد ہے وہ ہے بخشش دی دعا کرنا۔ بخشش دی دعا کرنا اے نبی دا بھی عمل ہے، حضور دے صحابہ دا بھی عمل ہے، نبی دی آل دا بھی عمل ہے۔ بخشش دی دعا نبی پہ کرد ہے، ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، قرآن دستا پہ۔ اور بخشش دی دعا کرنا مرحومین واسطے اے حضور نے اجازت دیتی۔ مالک بن ربی روایت کردن، قبیلہ بنی سلمہ دا بندہ حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہویا، عرض کردہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والدین فوت ہو گئے، ہن میں کوئی نیکی کراں تے میرے والدین نو فائدہ ہو سی، اچھا کم کراں، میں اپنے والدین واسطے کی کراں؟ اگر فائدہ نہ ہوندا دعا دا، صدقہ و خیرات دا، میرا نبی کدی بھی اجازت نہ دیندا۔ حضور پہ فرموندن والدین دے جان تو بعد تو اچھا کام کر، نیکی کر۔ پہلی نیکی ہے والدین دے جان تو بعد انہاں دا نماز جنازہ پڑھ، دوجی نیکی ہے والدین واسطے بخشش دی دعا کر۔ جیڑا کام آساں پہ کرنے ہاں ملک منیر واسطے بچیاں جو بلایا ہے بیٹیاں نے، وقار بھائی نے بلایا ہے، بھائی بخشش دی دعا کرنا حضور پہ آدن۔ تیسری نیکی کیے والدین دے جان تو بعد جڑے تیرے والد یا والدہ وعدہ کیتا ہے، وعدہ او پورا نہیں کر سکے، زندگی وفا نہیں کیتی، تو وعدے نبھا، فائدہ اس دا بھی تیرے ماں باپ نو ہوئے گا۔ ہاں چوتھی نیکی ماں باپ دے رشتہ داران دی عزت کر۔ ہولی بولو سبحان اللہ۔ زندہ بیٹھو نا، زندہ بندے میں تقریر پیا کرنا ہے، میں نو بلاون دا ہی والا ہوندا، لیکن میں تو انو تانگ نہیں کرنا۔ سہری بات ہے، تو اسی بھی ذمہ دار ہو، تھکے کہ تو دھوپے انہی وچ بیٹھے ہو تو پھر مولویاں دی ہتھی چڑے پہ ہو، تو میں بھی ذمہ دارہ کرنا ہے، بڑے شوق نل میں بھی ذمہ داریاں ہر لیاں، تو پھر اللہ دی تقریر تو ہونجی ویسے کھوک کر سنن تے آرام نال سنن، اڈا کام سوکھا نہیں۔ سن لو میں دین پہ آدھا، اپنے پیو دادے دا نام نہیں پہ لیندہ، اللہ اور اس دے رسول دی گل کرا۔ توجہ ہے توڑی میرے وال، ایک واری مسکرا کہہ دو سبحان اللہ۔ جنہ تو سے ہولی بولتے پر دل میرا کرتا ہے، میں 5 گھنٹے تو انہوں میں تقریر سناواں، توڑی جان نہ چھڑنا، ایک ایک بندے نو کول بہا کے تو انہوں سمجھاواں ہوں دے کول بیک۔ یہ تسی بول دے رہو گے تو میں 20-25 منٹیں جی کام مکا دینا ہے، مسکرا کے کہہ دو سبحان اللہ۔ ایک واری بندہ سبحان اللہ کہے تو 90 نیکیاں مل دیں، کتنیاں؟ تے تو ساریاں بخشی انہوں ہی کٹھیاں ہو گئیں جی میں تو انہوں نیکیاں دی لوڑی کوئی نہیں۔ بھئی آج ہو گیا ہو، اللہ دا ذکر کر دے رہو، مرن والے نو ہی فائدہ ہوئے، تو انہوں ہی فائدہ ہوئے، میں نو ہی فائدہ ہوئے، اس نیت نال بولو سبحان اللہ۔ والدین دے رشتہ داران دی عزت کرنا، لگدیاں دا حیا کرنا، یہ بھی نیکی ہے۔ پنجویں نیکی جڑے پیو دے بیلی ہیں، پیو دے بیلی یار دوست احباب، انہاں دی عزت کرنا یہ بھی نیکی ہے، اس دا بھی فائدہ والد نو ہوئے گا۔ اور حضور دے صحابی صدقے جہاں حضرت عبداللہ ابن عمر آپ مدینہ پاک تو نکلے، مکے جا رہے ہیں، رستے دے ایک بوڑھا ہوندہ پہ بابا بزرگ پیدل چل، کپڑے پھٹے پرانے، سواری بابے کول کوئی نہ، بابا پیدل چل دا آ رہے آؤ، جناب عبداللہ نے ویکھیا، آپ سواری تو تھلے اترے، اپنا جبہ لا کے بابے نو پیش کیتا، سواری پیش کیتی، پگڑی اپنی لا کے بابے دے سرتے بننی، ہن بابا روندہ دے عبداللہ میری اتنی عزت پیا کرنے وجہ کیے، میں غریب ہاں، میں مسکین ہاں، میں ضعیف ہاں، میں بوڑھا ہاں، میرا کوئی خیال کرنے والا کوئی نہیں، میری کوئی عزت کرنے والا کوئی نہیں، میری خدمت کرنے والا کوئی نہیں، اس وجہ تو میری عزت پیا کرنا ہے، اس وجہ تو میرے نال پیار پیا کرنا ہے۔ تو جناب عبداللہ حضور دے صحابی پتہ کیا دینے، نہیں نہیں بابا جی میں غریب سمجھ کے توڑے نال پیار نہیں پیا کردہ، ایک باری میں تنو اپنے ابو عمر دے نال ویکھیا، اپنے ابو دا یار سمجھ کے پیار پیا کرنا، اپنے ابو دا
دا بیلی سمجھ کے پیار پیا کرنا اے میرے آقا نے دسیا والدین دے جان تو بعد جناب والا پہلی نیکی والدین دا نماز جنازہ پڑھنا انہاں واسطے بخشش دی دعا کرنا انہاں دے رشتہ داران دا خیال کرنا او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہو میرے آقا دا کلمہ پڑھنے والے ہو آج ملک منیر دنیا تے نہیں رہا ایک باپ دنیا چھوڑ کے چلا گیا ہے تساں بھی جانا ہے میں بھی جانا ہے جڑا بھی دنیا تے آیا ہے اس نے دنیا چھوڑ کے جانا ہے اللہ دا قرآن اعلان پیا کرنا ہے رب کائنات نے اعلان فرمایا اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون جو موت دا وقت مقرر ہے ایک لمحہ بھی موت نہ آگے ہونا ہے نہ پیچھے ہونا ہے موت اے نہیں ویکھنا جوان بڑا سونا ہے موت اے نہیں ویدی کہ دا بہنا تے کلا برا ہے موت اے نہیں ویکھنا اے بڑا دولت والا ہے اے چوکھیاں مربیاں تے جناب والا اے دا کل بڑا بینک میں نشے موت یا جو وقت مقرر ہے میں تے او بندے بھی ویکھے جنہاں بڑے چاہاں دے نال گھر دی بلڈنگ بنائی اجے گھر پلسٹر نہیں ہویا تے جوان دی قبر پہلے پلسٹر ہو گئی شہر جانیاں ویکھے آئے پر شہر تو واپس ہونیاں نہیں ویکھے آؤ او سجنوں میرے آقا دے غلاموں اے تے گل سانو قرآن بار بار سمجھا رہے آئے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا قرآن سن کے بول دیو سبحان اللہ اے موت دی گل قرآن سانو سمجھا رہے آئے گل تیری میری ہوندی جھوٹ ہو سکتا سی اللہ دا قرآن سچا سونے نبی دا فرمان سچا ہے تے پنجابی اللہ شہر پتہ کیا دا ہے کس گل تے مان پیا کرنا ہے کس گل تے بھروسہ پیا کرنا ہے کیوں آکڑا کڑک پہ چلنا پیا ہے او موت دا ویلا مقرری اے زندگی تے پانی دے بلبلے دی طرح ہے کسے نے آکیا ہے زندگی گھڑی دی گھڑی کسے نے آکیا ہے رات دی طرح ہے تے پنجابی اللہ پتہ کیا آندا ہے کہ تو بلبلا ایک پانی دا میرے ودیاں ڈھے جانا تو بلبلا ایک پانی دا میرے ودیاں ڈھے جانا تو بلبلا ایک پانی دا میرے ودیاں بے جانا ڈولی والیاں نے ڈولی نو لے جانا میل بیٹھا بٹھایا رہ جانا ڈولی والیاں نے ڈولی نو لے جانا میل بیٹھا بٹھایا رہ جانا کچھے جنجات کچھے ڈولے نے کچھے گڈیاں تے کچھے پٹولے نے ٹر جانا تماشے والڑے نے میلا بریا برایا رہ ٹر جانا تماشے والڑے نے میلا بریا برایا
رہ جانا تیری میری تے حیثیت ہی کوئی نہیں ادھی دنیا دا بادشاہ جیتا نام سکندر ہے آخری وقت آیا بیٹے سامنے بیٹھے ہوئے نے اپنے پترانو وصیت پہ کر دائے اے میرا بیٹا جدوں میری روح پرواز کر جائے مینوں غسل دے لو مینوں کفن پہنا لو میرا جنازہ پڑھیا جائے میرے تو میں ہاتھ کفن تو بار کٹ دیا جائے پترہ دینے بابا انج دیاں گلاں کیوں پیا کرنا ہے کفن دے وچ ہاتھ بندے رکھ دینے بیر نہیں کر دے تے باپ رو کے آدھا ہے او میرے پترو جدوں میرا جنازہ اٹھنا ہے دنیا ویکھن واسطے ہونا ہے ویکھیے تے صحیح ایڈی وڈی سلطنت دا مالک دنیا چھوڑ کے جاندہ پہ آئے نال کی لے کے جاندہ پہ آئے جدوں میرے دوویں ہاتھ کفن تو بارو سن تے خالی ہو سن ہو سکتا ہے کسے تے اثر ہو جائے اتنی بڑی سلطنت دا مالک جا رہا تے نال کچھ نہیں لے کے جا رہا سا نال کی لے کے جا رہا تو میاں صاحب نے ہمیں اتنی کیا نہ کر بندیا میری بندیا میری کی تیری چار دنہ دا اے دنیا میں لا پھر مٹی دی تیری پہلا مقصد ہے مل بیٹھ کے مرن والے دی روح نو اشالے ثواب کرنا ذکر اذکار کر کے حضور دی ذات تے درود و سلام پڑھ کے جدوں بھی آؤ ایسی محفل مل جائے خالی نہیں بہنا باوضو ہو کے بہنا ہے اللہ دا ذکر کر دیا رہنا ہے حضور دے غلام میرے آقا دا کلمہ پڑھنے والے ہو ایک والد دنیا چھوڑ کے چلا گیا ہے باپ دی کی شان ہے میرے آقا پہ فرماؤں نے جس بندے تے باپ راضی اس بندے تے خدا راضی حضور دی بارگاہ دے اندر بعد ہندہ حاضر ہویا غلام حاضر ہویا عرض کردہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریمہ لجبالا اگر کسے بندے دے بارے پتہ کرنا ہوئے اس بندے تے رب راضی ہے کہ ناراض ہے سونیا کی طریقہ ہے میرا نبی چاندہ حضور فرمون دے جڑا چوکھیاں نمازاں پڑھدا ہے اللہ اس تے راضی نماز پڑھنال بھی اللہ راضی ہوندہ ہے قرآن دی تلاوت نال بھی اللہ راضی ہوندہ ہے لیکن اس موقع تے میرے آقا نے نہیں آکھیا حضور کی پہ فرمون دے نے اگر کسے بندے دے بارے پتہ کرنا ہوئے اس تے اللہ نرازے کے راضی او تے گھرو پتہ کروا لینا جو دی امی تے ابو اس تے راضی ہے سمجھ لینا اس بندے تے خدا بھی راضی مصطفیٰ بھی راضی ماں باپ راضی خدا راضی والدین ناراض تے اللہ بھی ناراض ہے میرے آقا دی بارگاہ غلام حاضر حضور چل دے پہ نل غلام بھی پیدل چل رہے عرض کردہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریم نبی مینوں والد دے بارے کوئی نصیحت کرو میں والد دی کنج خدمت کران باپ دا کنج خیال کران توجہ ہے توڑی میرے والد ساڑھا تے پیو بڑھا ہو جائے تے ایسا تے کدی خبر نہیں نہ لئی کئی ہوندن مقدرہ لے جڑی خدمت کر لیں دے خدمت کر لئی او دا خیال کیتا او دی گل سنی جی او ایویں بھی بچیاں طرح لگا ہے تے پھر بھی پتر کول ہی بیٹھا ہے خیر ہے ابو جدوں بندہ بڑھا ہو جائے نا پھر او دا عقل بچیاں طرح ہو جاندہ ہے جیویں دین کیا دا ہے جیویں بچہ تو آئے نا تے پیو تیریاں مندہ رہا ہون ابے دیاں تو مان
جی میں تیریاں خواہشاں پوریاں کردہ رہا ہوں تو ہی پوریاں کرنا ابا بار بار صد پیا کردہ ہے ناراض نہ ہو اے نا کبا تو انہوں کوئی سمجھ نہیں پیار نال محبت دے نال پیر چم کے ہاتھ چم کے سینے دے نال لا کے ابے دے نال کول بے کے گلنا کر دعا کریا کر وَقُرْ رَبِّ رَحَمْخُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا قرآن دعا پہ دستا ہے کی دعا کرنی یا اللہ میرے والدین تے رحم فرماؤ جی میں بچپن چنہ میرے تے رحم فرمایا انہ تے مہربانی فرماؤ ہاں جدوں تو بار جاویں بڑا چودھری ہیں ڈاکٹر ہیں انجینئر ہیں خطیب ہیں پیر ہیں قاری صاحب ہیں لیکن جدوں گھر آویں چودھری بن کے نہیں ہونا وڈیرا بن کے نہیں ہونا پھنے کھاں بن کے نہیں ہونا نواب بن کے نہیں ہونا کی بن کے ہونا ہے ماپیاں دا پتر بن کے ہونا ہے ماپیاں دا بیٹا بن کے ہونا ہے پر اللہ دی عزت دی قسم ہے ماں باپ یہ ایسی نعمت ہے ایسی دولت ہے اے زندگی دی اندر ایک کوار مل دی ہے اس نعمت نے بار بار نہیں ملنا اے نعمت دوبارہ نہیں مل دی ہاں تائیوں تے شہرہ دا ہے باپ دا کے مقام ہے کہ وکھرے جگ تو رتبے عظمت وکھریے دنیا پھر لے باپ دی شفقت وکھریے دنیا پھر لے باپ دی شفقت وکھریے وکھرے جگ تو رتبے عظمت وکھریے دنیا پھر لے باپ دی شفقت وکھریے او باپ دی غلہ شیری شیر بنا دیندی کنڈتے تھاپی مار دلیر بنا دیندی وکھرے جگ تو لاڈ محبت وکھریے وکھرے جگ تو لاڈ محبت وکھریے دنیا پھر لے باپ دی شفقت حضور دی بارگاہ دے اندر غلام آدر عرض کردہ یا رسول اللہ سنیا میری بیوی بھی ہے میرے بچے بھی ہیں محنت میں کرنا میرا ابو میرے پیسے خرچ کر دیندہ ہے اجازت بھی نہیں لیندہ پوچھدہ بھی نہیں سونیا ابو نو سمجھاؤ میرے آقا نے پیغام بھیجیا ہے غلام آ رہا بابے نو پتہ لگا کہ میرے بیٹے نے شکایت کیتی ہے حضور دی بارگاہ میں چوندہ پیا روندہ بھی آ رہا ہے میرے نبی دے قریب آیا میرے آقا سمجھ گئے اے بابا کیوں پیا رونا ہے رون دی وجہ اے وے کیوں پیا بابا روندہ ہے سونیا اے میرا پتر ہے اے دے واسطے میں کتنے دکھ اٹھائے کتنیاں تکلیفاں اٹھائیاں محنتاں کر کے مزدوریاں کر کے میں دا پیٹ بھالیا انہوں میں جوان کیتا جنہوں آج میری خدمت دا ٹائم آیا ہے اے میری شکایتاں پیا کرنا ہے اس گل نے میں نو رلا دیتا ہے اس گل نے میں نو دکھی کیتا ہے تو میرے آقا فرمودے نے بابا گھبرانا نوجوان نو حضور نے قریب بلایا ہے فرمایا تیریاں رگاں دے اندر تیرے والد دا خون پیا چلدا ہے تیرے باپ دا حق ہے تیری کمائی تے بھی تیرے باپ دا حق ہے جویں چاہے تیرا باپ تینوں خرچ کرے جویں چاہے تیرے مال نو خرچ کرے یہ والد دا حق ہوندا ہے اولاد دی کمائی بہت بڑی نعمت ہے جوان حضور دے نال جا رہا ہے سونیا میں نو والد دے بارے کوئی وصیت کرو میں ابو دا کنج خیال کراں کریم پہ فرموندن جدوں بھی ابو نو صد مارے نا القابات نال بلائیں نہ لے کے نہ بلائیں کہیں جٹ بیلی نا جڑے ان پڑھیں نہ لے کے والد نو بلائیں نہ لے کے والد نو بلان دی اجازت نہیں ابا حضور ابو جی سبحان اللہ علیہ
ابو جی کر کے بلانا ہے، نہ لے کے نہیں بلانا۔ میرے آقا پہ آدن سونیا کوئی اور وصیت فرمائے جدوں اپنے والد دے نال چلنے ہیں، تیرا قدم اگے نہ ہوئے، تیرا قدم پیچھے ہوئے، تیرا قدم پیچھے ہوئے۔ اگے حضور پتہ کیا دینے جدوں والد تے تو دویں سفر پہ کر دے ہو، جدوں کسے منزل تے پہنچ جائے تو تے تیرا والد پہلے نہ پویں، انتظار کریں جدوں تیرا والد بہ جائے اس دے بعد تو بیٹھنا ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، اللہ 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 اللہ۔ عزت امام محترم المقام واجب الاحترام پیر طریقت رہبر شریعت آل نبی اولاد علی پیر سید شاہ حسین شاہ قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ آستانہ عالیہ میرا جی شریف پنگو موڑ آپ تشریف لے کے آئے، آپ نو ویلکم اہلم مسالم مرحبا جی آیا نو صدات تشریف لے کے آئے نے، ماشاءاللہ سیدہ دی بڑی شان ہے، صدات تشریف فرمان ہے، آپ دی زیارت بھی کرو، لال علامہ صاحب دا خطاب بھی سنو۔ ماشاءاللہ توجہ ہے میرے والے، اس کرا کے کہہ دیو سبحان اللہ۔ قبلہ پیر صاحب دی آمن تے خوش آمدید آخنے، اللہ اپنو سلامت رکھے، بڑی خدمت کر دیں آپ دین دی 10 محرم نو جڑا مجمع لگا جڑا بندہ جڑا جاندہ نہیں، واقعی آپ دی بڑی محنت ہے۔ اللہ کریم آپ دی عمر عزت علم رزق بے شمار برکتاں عطا فرمائے، سبحان اللہ آنکھو چاہ ہولی بولو سبحان اللہ۔ والد دی بات کر رہا شاہ، ہاں جوان میرے آقا وسیعتاں پہ کر دینے، جوان پوچھتا جا رہا، میرے آقا فرماؤں جدوں چلنے والد تو اگے تیرا قدم نہ ہوئے، باپ نو القبات دے نال بلانا ہے، اچھے انداز دے نال جدوں بولے دھیمی آواز ہوئے، باپ تو اچھی آواز نہیں کرنی، جدوں بانا انتظار کرنا ہے پہلے تیرا ابو بہ جائے، تیرا والد بیٹھ جائے پھر بیٹھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوانے ہو میرے آقا دا کلمہ پڑھنے والے ہو، اے والد دیاں شانہ نے، اے والد دا مقام ہے، جس بندے تے والد ناراض ہو گیا ہو خدا ناراض، یہ باپ دے نال پتر لڑکے سہیں گیا ساری رات اس جوان واسطے جہنم دا دروازہ کھلا، جنت دا دروازہ بندے، یہ باپ دے قدم چم کے ستا راضی کر کے ستا، جنت دا بوا کھلا ہے، جنت دا دروازہ کھلنا ہے، جنت دا بوا کھلا، حضور دے غلام میرے آقا دا کلمہ پڑھنے والے ہو، اج ایسال ثواب دی محفل ہے، پہلا مقصد ہے مل بیٹھ کے ذکر اذکار کر کے مرن والے دی روح نو ایسال ثواب کیتا جائے، کل 47واں اے نام نے ساڑھا مقصد ہے بخشش دی دعا کرنا، اجتماعی دعا، اجتماعی دعا ہے کل 47واں۔ جے کوئی آکے جی کل 47واں اے نہ نبی دا عمل ہے نہ صحابہ دا، تساں کیوں کر دے ہو؟ ایک جواب تساں بھی دینا ہے، او کیے اے جڑی جماعت کران دے نا ٹائم مقرر کر کے زور دی، عصر دی، مغرب دی، عشاء دی، فجر دی، بھائی اتنے بجے جماعت ہوئے گی زور دی، ٹائم مقرر کر کے جماعت کرانا نہ نبی دا عمل ہے نہ صحابہ دا عمل ہے۔ اسی بھی تو پوچھ سکتے ہیں مولوی صاحب کیوں کر دے ہو؟ اے نبی نہیں کیتا، صحابہ نہیں کیتا، تساں کیوں کر دے ہو؟ اے پوچھیا کرو کہ جواب دیسن اسی کر دیں لوگاں دی آسانی واسطے ٹائم مقرر کرنے ہیں تاکہ لوگ زیادہ جمع ہو جان، جماعت شامل ہو جان، ثواب ساریانو چوکھا لب جائے۔ میں کیا کملیا تو ٹائم مقرر کر کے جماعت کراویں، عمل نبی دا نہیں نہ صحابہ دا ہے، بھئی ثواب زیادہ مل جائے، ٹائم مقرر پہ کرنا ہے، تیرے واسطے جائز ہے، یہ اساں ٹائم مقرر کر کے بخشش دی دعا کر لئیے تو ساڑھے واسطے کی میں نجائز ہو گیا۔ توجہ ہے کوئی نہ؟ سبحان اللہ علیہ۔ ایک کیلے کتے لکھے آیا، اے سیب رکھ لیندے ہو، اے امرود، اے پھلیاں، اولی بولو، زور نل بولو،
میرے آقا دی بارگاہ دے اندر غلام حاضر اصل ویکھنا ہے اصل ہے کہ کوئی نہ بنیاد ویکھنی ہے وقت بدلن دے نال کم دا طریقہ بدل جاندا ہے نوعیت بدل جاندی ہے آج جی میں جناب والا میلاد شریف دا مہینہ ہوندا ہے بتیاں لگدیاں پہلے بتیاں کوئی نہ چراغ جلائے جاندے ہیں جی میں وقت بدلدا جا رہا لائٹاں بدلدیاں جا رہی ہیں خوشی دا انداز بدلدا جا رہا ہے پہلے بھی خوشی منائی گئی صحابہ اپنے دور دے مطابق خوشی کی تھی حضور آئے صحابہ نعرے لائے لنگر پکائے جدو میرے آقا مکہ پاک تو ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لے آئے بچیاں دف وجہ کے میرے آقا دا استقبال کیتا ہے حضرت سیدنا امیر حمزہ میرے آقا دے سکے چچا جان آپ فرماندے نے میں ویکھیا لوگ درختاں تے چڑھ کے دیواراں تے چڑھ کے کوٹھیاں تے چڑھ کے انتظار پہ کر دینے کریم آقا دا ہر بندہ اپنی استطاعت دے مطابق انتظام کر کے بیٹھا یعنی خوشی صحابہ بھی کیتی ہے خوشی اسی بھی کرنے ہیں انداز خور طریقہ خورے اسالے ثواب دا بھی طریقہ بدل دا گیا اصل پھلیاں کتے نے سیب کتے کیلے کتے پھوڑ کے اسی کیویں دسیے ایک کو گل کرنے ہیں جو بیلی نو سمجھ آ جائے میرے آقا دی بارگاہ دے اندر غلام حاضر ہویا جس دا نام سعد ہے آدھا یا رسول اللہ میری امی فوت ہو گئی سونیا میں تے جنازہ بھی نہیں پڑھ سکیا ہن میں کوئی اندہ عمل کرا میری امی نو فائدہ ہوئے تے میرے آقا پتہ کیے پہ فرموندے نے میرا نبی غیب دیاں خبران رکھن والا میرے آقا نو پتہ سی بعد ایسے لوگ ہونگے جڑے اعتراض کرنگے صدقہ و خیرات تے کل ساتھ تے چلی سویں تے سنو میرے نبی نے کیا کیا اے ساتھ پانی بہترین صدقہ ہے یا ماں دے نا دا کنواں کھدوا دے پانی بہترین صدقہ ہے کھجوراں کول پئیاں نے کھجوراں دی گل نہیں کیتی اور چیزاں بھی ہیں بات نہیں کیتی میرا نبی پانی دی اجازت پہ دیندا ہے مطلب کیے تانوں میں سمجھا دیواں بھائی پانی ہووے تے چاول ہوندن پانی ہووے تے کیلے ہوندن پانی ہووے تے سیب ہوندا ہے پانی ہووے تے فروٹ ہوندا ہے کہ پانی نہیں تے اوتھے پھل اگنا کیے میرے آقا نے پانی دی اجازت دے کے ہر شے دی اجازت دے چھڈی جڑا بندہ بھی اللہ رشد رسول دی رضا دی نیت لے کے صدقہ و خیرات کردا ہے ماں نو بھی فائدہ ہوندا ہے باپ نو بھی فائدہ ہوندا ہے میرے آقا نے آکھیا پانی بہترین صدقہ ہے حضرت سعد نے کنواں کھدوایا ماں دے نام دا میرا نبی جاندا بھی ہے حضور جا کے پانی پیندے بھی نے میرے آقا غسل بھی کر دینے وضو بھی کر دینے صحابہ بھی جان دے سارے پیندے بھی پہنتے وضو بھی کر دینے پانی ایسا لے پانی ہوئے تے ساری چیزیں اس واسطے بات ذہن چ رکھو یہ آج تو شروع نہیں کل ساتا چلیسواں یہ حضور نے اجازت دیتی ہے نام بدل گیا طریقہ بدل گیا انداز بدل گیا کیونکہ وقت بدل گیا جو ساڈا مقصد ہے پہلا مقصد بخشش دی دعا کرنا دوجا مقصد ہی ہوندا ہے اسالے ثواب دی محفل دا بھئی موت دی یاد تازہ ہوندی ہے جان والا مرن والا ذہن چ ہوندا ہے آؤ مل بیٹھ کے فکر کریے جدھر ملک منیر گیا ساں بھی ایک دن اس سے پاس سے جانا ہے کیا سی جان دی تیاری کرنے پہ کہ نہیں کر دے پہ کدھائیں کمی تے نہیں راندی پئی کدھائیں بھول تے نہیں ہو گئی فکر کرو ہر بندہ صدات کرم جلوہ کرنے انہ دے گھرانے دی کیا بات ہے میں گل آخری کرنا بالکل مختصر جس دا نام سجاد ہے زمانہ زین العابدین دے نام تو جاندہ ہے جس نے اکھاں دے نال کربلا دا منظر ویکھیا آخرت دی کتنی فکر ہے اللہ دا کتنا ڈر ہے کیویں تیاری ہے 5 وقت دی نماز سید زادہ اپنی جگہ تے اس تو علاوہ روزانہ 1000 رکعت نماز نفل اولی اولی سبحان اللہ 1000 رکعت نماز نفل پڑھن والا جدوں کعبے دا طواف پیا کردا ہے غلام نال زین العابدین کعبے دا طواف دنیا پڑھدی پئی ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت
النعمت لک والملک لا شریک لک زین العابدین اللہ دے گھر دا طواف بھی کردہ بیائے پر لباں تے خاموشی تاری بول دے نہیں پہ غلام آدھے حضور میں توڑے نالا تساں کیوں چپ ہو کیوں خاموش ہو بول دے کیوں نہیں زین العابدین پتہ کیا دینے میں اللہ دی بے پروائی تو ڈرنا میں آکھاں یا اللہ میں حاضر ہوں یہ ادھرو آواز آ گئی تیری حاضری قبول کوئی نہیں تے میں کی کرساں جنت دا مالک ہے جنت دا وارث ہے جنہ دیاں شانہ اللہ دا قرآن بیان کرے آجزی اے ہے انکساری اے ہے اللہ دا ڈر اتنا ہے تیرا میرا حال کی ہے سنو تے پرواہی کوئی نہیں قبر اشر یاد ہی کوئی نہیں نماز دی پابندی کوئی نہیں جڑے جنت دے مالک تے جنت دے وارث نہیں زندگی دا انداز ویکھ زندگی کنج پہ گزر دیئے بڑا مشہور واقعہ جدو مختار سقفی نے آقا حسین دے قاتلان دا پیچھا کیتا ایک یزیدی جناب والا چھپتا مدینے پہنچیا سواری تے سوارے شدت دی پیاس لگی ہوئی آدھا ہے کوئی جڑا بینو پانی پلائے لیکن کوئی نہیں قریب جاندہ جڑا اٹھ دائے وے دائے حسین دا دشمن ہے اس نو پانی نہیں پلانا لیکن وہ آوازہ لاندہ ہے ایمیں آوازہ لاندہ آقا زین العابدین دے گھر دے سامنے آ گیا ہو سید زادہ اٹھیا ویکھیا کوئی مسافر ہے پیاسا ہے پیالہ پانی دا بھریا دروازہ کھولیا ویکھیا ہے تے میرے ابو دا قاتل ہے میرے ابو دا دشمن ہے ایتے او ہے جے میرے ویر علی اکبر نو زیبا کیتا ایتے او ہے جے انہوں محمد دیاں لاشاں تے گھوڑے دوڑانا لیا وچ ایک ایسی سید زادہ اٹھیا ہے پانی دا پیالہ بھر کے ہوتے سامنے کیتا ہے او پانی الویدہ ہے کدی زین العابدین والویدہ ہے پیش کیتا انہیں پیتا آپ نے فرمایا اور پینے یاد ہے ہاں دوسرا پیالہ تیسرا پیالہ انہیں دلچ خیال کیتا لگتا ہے زین العابدین میں نو پہچانے ہیں نہیں آواز لا کے آدھا ہے سید زادہ جانے ہیں نہیں ہوں میں کون ہوں آقا امام زین العابدین اکھیں چتھرو آ گئے رو کے فرمائے بے ایمانہ میں تینوں کیویں بول سکنا جنہ ساڑھا پانی بند کیتا وہ بند کرنا لیا وچ ایک توسائیں جنہ علی اصغر تے تیران دی بارش کیتی وہ پانی تیران دی بارش کرنا لیا وچ ایک توسائیں اکھیا پہچان میں لے آئی تے پھر پانی بھی پیوانا پیان فرمائے اے تے تینوں دسنا چاہنا تسا او کیتا جو تانوں یزید سکھایا تے میں او پیا کرنا جو میں نو باب حسین نے دسے آئے میرے باب حسین نے تربیت فرمائی ہے پانی بند کرنا اے یزیدی عملے دشمن بھی بوئے تے آ جائے اس نو پانی پیش کرنا اس نو حسینی کردار دینے یہ آقا حسین دا عمل ہے میرے ابو جان دا عمل ہے حضور دے غلام ہو میرے آقا دا کلمہ پڑھنے والے ہو ٹائم کافی ہو چکے ایک نات خان بھی تشریف فرمائے قبلہ شاہ صاحب بھی تشریف لے کے آگئے کہ میں اپنی بات نہیں تھی مکانا یہ زندگی ختم ہو جانی ہے اپنے آپنوں سے بہتر کری یہ دنیا چھوڑنے ایک نے اللہ دا قرآن کیا دا یا الذین آمنوا اے ایمان والو اتقوا اللہ اللہ کو ڈر دے رہا کرو وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قدمت لغد ہر بندہ سوچے کل وستے اگے میں کی پیا بھیجداں قبر اشر یہ کتنی تیاری پیا کرنا جتھے موقع ملے جس لحاظ نل ملے جس حوالے نل ملے ضرور حصہ پایا کرو مسجد بن رہی ہے مدرسہ بن رہا ہے محفل ہو رہی ہے جویں قبلہ شاہ سے ہر سال 10 محرم نو اتنا بڑا اجتماع ہوندہ ہے تو کئی لاکھ روپے مولویاں نو تو انہیں پتا ہے مولوی تو رجدے ہی نہیں یہ انہاں دا جگر ہے اتنے مانگے مولوی تے پھر جننے موئی چو پیسے مانگ دینے نا قبلہ شاہ صاحب انہوں نے محبت نال دین وجہ کی ایک خواہش ہے کہ آقا حسین دا ذکر میں گج بج کے کرنے اور اتنا بڑا اہتمام اللہ کریم مزید برکت فرمائے اللہ کریم مرحوم دی بے حساب بخشش فرمائے بچیاں نو صبر جمیل عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین ماشاءاللہ عزت امام محترم المقام واجب الاحترام حضرت علامہ مولانا احمد علی حرل صاحب بڑے ہی